بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ جماعت انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سال اول، سرمایہ اردو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظم نمبر 9 پیغام، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے جا کے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کہ غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ نظم پیغام کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ علامہ محمد اقبال کی یہ مشہور طویل نظم شمع اور شاعر کا نامہ بند ہے۔ یہ طویل نظم آپ نے 1912 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں پڑھی تھی۔ اس موقع پر انجمن کے دو بڑے سرپرستوں سلطان احمد صاحب اور فقیر افتخار الدین صاحب نے اصرار کیا کہ اقبال کی نظم ان کی صدارت میں پڑھی جائے۔ مجبور ہو کر انجمن نے اقبال کو اس امر پر راضی کر لیا کہ وہ نصف نظم ایک صاحب کی صدارت میں پڑھیں اور نصف نظم دوسرے صاحب کی صدارت میں پڑھیں۔ چنانچہ ایسے ہوا۔ اقبال نے یہ نظم ترنم سے پڑھی۔ پہلے 6 بند سلطان احمد صاحب کی صدارت میں اور آخری 6 بند فقیر افتخار الدین صاحب کی صدارت میں سنائے۔ مولانا ظفر علی خان نے یہ نظم خاص اہتمام کے ساتھ اپنے پریس سے 10,000 کی تعداد میں چھپوائی۔ 8 آنے فی کاپی قیمت رکھی اور اعلان کیا کہ اس کی فروخت سے جو 5,000 روپے وصول ہوں گے وہ علامہ اقبال کو دے کر تبلیغ اسلام کے لیے جاپان بھیجا جائے گا۔ نظم کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے مسلم، اپنی صلاحیتوں کو پہچان، تو کسی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے تو اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، تو ہی دانا، تو ہی کھیتی، تو ہی بارش، تو ہی پھل، تو کس کی تلاش میں ہے؟ جبکہ تو ہی راستہ، تو ہی مسافر، رہبر اور منزل بھی تو خود ہے۔ تجھے طوفان سے کیا ڈر ہے؟ تو خود ہی ملاح ہے، سمندر، کشتی اور ساحل بھی تو خود ہے۔ تو دوسروں کی پیاس بجھاتا ہے، کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ غیر اللہ کا ہر بت توڑ دے، تو ہی تو باطل کو برباد کرنے والا ہے۔ تو نے تو سب کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو سیدھی راہ دکھانی ہے، کیونکہ تو ہی دنیا میں خدا کا آخری پیغام کا حامل ہے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو۔ آشنا واقف ہونا، دہقان کسان، بارہ بارش، حاصل ثمر یا نچوڑ یا پھل۔ اے کسان، تو ذرا اپنی حقیقت تو پہچان، دانا بھی تو ہے، کھیتی بھی تو ہے، بارش بھی، اور اس سے ملنے والا پھل بھی تو خود ہے۔ نظم پیغام میں
حضرت علامہ اقبال نے ہر شعر میں علامتی انداز اختیار کیا ہے۔ وہ شمع کی زبانی مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، تم بہترین امت ہو لیکن خود فراموشی کا شکار ہو۔ اقبال کا فلسفہ خودی بھی یہی ہے کہ انسان خود کو پہچان لے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دولت ایمان سے نوازا، اپنا نائب بنایا، لیکن غلامی کی ذلت نے مسلمانوں کی عظمت اور ان کی خوبیوں کو خود ان کی نظر سے اوجھل کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ دہقان کی علامت انہوں نے مسلمان کے لیے استعمال کی ہے، اس کی وجہ سے کہ دہقان اور مسلمان میں کئی مشترکہ صفات ہیں۔ ایک مسلمان کی طرح دہقان بھی سادہ دل اور سادہ مزاج ہوتا ہے۔ مسلمان صابر، متحمل اور مشکلات کا مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دہقان بھی صبر، تحمل کے ساتھ کھیتی باڑی میں مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ جس طرح دہقان مردہ زمین سے نباتات اگاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان مردہ دلوں میں ایمان کی روح پھونک کر انہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اور عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔ آہ حرف افسوس، اس کے سامنے جو علامت لگی ہے اسے فجائیہ کہا جاتا ہے۔ جستجو تلاش، راہرو مسافر، رہبر رہنما۔ افسوس اے مسلمان تو کس کی تلاش میں ہے، تو جانتا نہیں تو ہی رستہ ہے، تو ہی مسافر ہے، تو ہی رہبر ہے اور تو ہی منزل بھی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کو بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریز مسلمانوں اور مسلم معاشرے کو مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنا وجود برقرار رکھنا محال ہو رہا تھا۔ مغربی تہذیب اور ہندوانہ رسومات ان میں پھیلنے لگیں۔ ایسے میں مسلمانوں میں کئی طبقے پیدا ہوئے۔ ایک طبقے کا خیال تھا کہ اب مسلمانوں کی بقا اور ترقی صرف مغربی تہذیب اپنانے اور انگریزوں کے ساتھ تعاون میں مضمر ہے۔ ایک دوسرے طبقے کا خیال تھا کہ ہمیں ہندو اکثریت کے ساتھ مل کر اپنی بقا کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت اقبال دیکھ رہے تھے تو اس پریشان حالی میں مسلمان اپنا ابدی اور حقیقی نظام زندگی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کی اس فکری اور نظریہ آوارگی کو دیکھ کر حضرت اقبال ان کو یاد دلاتے ہیں کہ تم تو خود ایک مکمل اور عالمگیر نظام حیات کی حامل قوم ہو، تمہاری اپنی اعلیٰ تہذیب اور روایات ہیں، تمہارے رہبر اعظم نے قیامت تک کے لیے تمہیں رہنمائی کے اصول سکھا دیے، تم نے تو دنیا کی رہنمائی کرنی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ اور ایک اور جگہ پر اقبال نے فرمایا کہ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے گیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ اندیشہ، ڈر، خوف، خدشہ، ناخدا، ملاح، بحر، سمندر۔ اے مسلم تو طوفان سے کیوں خوف زدہ ہے، تو خود ملاح ہے، تو ہی تو کشتی ہے اور تو ہی سمندر ہے اور تو خود ساحل بھی ہے۔ 20ویں صدی میں مسلمانوں کی حالت نہایت ابتر تھی۔ دنیا بھر میں مسلمان سیاسی قوت سے محروم ہو چکے تھے۔ بیشتر اسلامی ممالک یورپی اقوام کے قبضے میں تھے۔ حالات کی بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ طرح طرح کے خدشے ابھرتے تھے۔ غربت، جہالت اور غلامی نے
مسلمانوں کی ساری صلاحیتیں تباہ کر دی۔ ایسے میں یہ اندیشہ بھی سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں مسلمان دنیا سے مٹ ہی نہ جائیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی سلطنتیں مٹ چکی تھیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مایوسی کے بادل ہر سو چھائے ہوئے تھے۔ مایوسی کے اس دور میں ضروری تھا کہ ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کی نشاندہی کر کے انہیں حوصلہ دیا جائے۔ اقبال نے یہی انداز اپنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تم تو دنیا کی رہبری کے لیے پیدا ہوئے، تم نے تو بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیا، تیرا ہتھیار اور تیری قوت ایمانی جذبہ ہے۔ وہ دن بھی گزرے ہیں کہ دنیا بھر میں تیرا کوئی مد مقابل نہیں تھا، کائنات کے تمام عناصر تیرے تابع فرمان تھے، اور ہر طرح سے صدا آتی تھی کہ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔